السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ محترم بھائیوں، بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہے کہ چونکہ مسجدیں بند ہیں تو اعتکاف کہاں کیا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اعتکاف سے مسجد ہی میں ہو سکتا ہے، گھروں میں اعتکاف درست نہیں ہے۔ قرآن کریم بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب اعتکاف نہیں ہے تو وہ لوگ جو اعتکاف کرتے ہیں ان لوگوں کو بہت زیادہ اس بات کا افسوس ہے کہ اس نیکی کو ہم حاصل نہیں کر پائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یقیناً ایک مومن کسی نیکی کے نہ کرنے سے افسوس محسوس کرتا ہے، کوتاہی پر افسوس محسوس کرتا ہے، لیکن چونکہ یہاں پر عذر موجود ہے، وہ یہ ہے کہ مسجدیں بند کی گئی ہیں اس وبا کی وجہ سے۔ اب اس عذر کے حالت میں ان نیکیوں کا کیا ہوگا؟ تو اس سلسلے میں ان سارے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو لوگ کہ اعتکاف کرتے آ رہے ہیں، یا جنہوں نے اس سال اعتکاف کی نیت کی تھی، یا وہ لوگ جو اعتکاف کا ارادہ رکھتے ہیں، کہ انشاءاللہ حسن نیت پر، آپ کی صحیح نیتوں پر اللہ تعالیٰ اس کا پورا اجر آپ کو عطا فرما دیں گے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کا خوبصورت پہلو ہے کہ نیکی کی نیت اگر صحیح ڈھنگ سے آدمی کر لے، اگر کسی وجہ سے وہ نیکی نہ ہو پائے، اللہ تعالیٰ اس کو پورا اجر دیتے ہیں۔ مشہور حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما کی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث، جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ہم بحسنۃ فلم یعملها، کہ جو نیکی کا ارادہ کر لے لیکن اس کو کر نہیں پایا، اللہ تعالیٰ اپنے نزدیک کتبہ اللہ عندہ حسنۃ کاملہ، اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس پوری نیکی لکھتے ہیں۔ اگر نیکی کی نیت ہے، اللہ تعالیٰ پوری نیکی لکھ دیں گے، اگر کسی عذر کی وجہ سے ہم نہیں کر پائے۔ اور دوسری حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سے پوری طرح وضاحت کر دی، حضرت ابو کبشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا، سنن ترمذی اور ابن ماجہ میں یہ روایت ہے، صحیح روایت ہے، جس میں آپ نے فرمایا انما الدنیا لاربعۃ نفر، آپ نے فرمایا دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ ان میں سے آپ نے بیان فرمایا عبد الرزقہ اللہ مالا وعلما، وہ بندہ ہے جس کو اللہ نے مال بھی دیا ہے اور علم بھی دیا ہے، فهو یتقی فیہ ربہ، جس میں وہ اللہ کا تقوی اختیار کیے ہوئے ہے، ویصل فیہ رحمہ، اور اپنے رشتوں کو جوڑے ہوئے ہیں، ویعلم للہ فی حقا، اور یہ جانتا ہے کہ اس میں اللہ کا حق ہے میرے اوپر۔ آپ نے فرمایا فہذا بافضل المنازل، بالکل یہ افضل منزلوں پر فائز ہے۔ پھر اب دوسرے شخص کے بارے میں سن لیجئے، جس میں ہم سب کے لیے بشارت ہے، ہر بندہ مومن کے لیے جو نیکیوں کی نیتیں کر لیتے ہیں اور کسی مجبوری اور عذر کی وجہ سے کر نہیں پاتے۔ آپ نے فرمایا دوسرا شخص عبد الرزقہ اللہ علما، وہ بندہ مومن جس کو اللہ نے علم دیا، ولم یرزقہ مالا، لیکن اسے مال نہیں دیا، لیکن اس کی خصوصیت یہ فهو صادق النیہ، وہ نیت میں بالکل سچا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ یقول لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان، کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو جو فلاں کر رہا ہے میں بھی وہ عمل کر لیتا۔ آپ نے فرمایا فهو بنیتہ فاجرہما سواء، آپ نے فرمایا اس کی نیت ایسی ہے، آپ نے فرمایا یہ دونوں کے دونوں اجر میں برابر ہیں۔ سبحان اللہ، اس لیے کہ جس کو دیا گیا وہ تو خرچ کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور دوسرا جس کو نہیں ملا اس کی نیت
یہی ہے کہ اللہ کو راضی کر لے۔ لہٰذا ہم سب کو خوش ہو جانا چاہیے، اور جو نیکیاں نہیں کر پائے ہیں ان کا عزم ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔